بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر انسان ادنیٰ پیمانے پر خود ایک خالق ہے اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنے کا نام گناہ ہے۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ زندگی نام ہے اپنے کمالات کے اظہار کا، اگر تمہارے اندر یہ قوت موجود نہیں تو تم مردہ ہو۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ میں آزاد نظام تعلیم کا قائل نہیں، تعلیم بھی دیگر امور کی طرح قومی ضرورت کے تابع ہوتی ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ مشرقی اقوام کو مغربی تہذیب پر تنقید کی ضرورت ہے، اس کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منظر کسب حلال ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جو مسائل انسان حل نہ کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو جانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مسلم وہ خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے، یہ قوت نورانیہ ہے۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو تمہیں سکون ملے گا۔ یقین ایک عظیم قوت، انصاف ایک پیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھانا کرو، سمجھا بھی کرو۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ مسلمانوں کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ مسلمان قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے کسی صورت بھی جدا نہ ہو، کیونکہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاس پہنچاتا ہے۔